عصر حاضر کے تقاضے کیا ہیں اور علماء کرام کا اس میں کردار کیا ہے۔ تو پہلے ہم اس بات کو دیکھیں کہ عصر حاضر کے تقاضے کیا ہیں، پھر ہم دوسرے مرحلے میں یہ دیکھیں گے کہ علماء کرام اس میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں اور کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ عصر حاضر کے تقاضے آج ہم دیکھتے ہیں اپنی کھلی آنکھوں سے کہ ہر ذی شعور انسان، ہر ذی شعور اور صاحب علم پاکستانی اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ عصر حاضر میں جتنی تیزی سے مادی ترقی ہو رہی ہے اتنی تیزی سے ہماری روحانی ترقی نہیں ہو رہی ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم جس ماحول میں پل بڑھ رہے ہیں، خاص طور پہ ہمارے بچے، ہماری بالکل نوجوان نسل، وہ جس ماحول میں پروان چڑھ رہی ہے، جو ابھی تعلیمی عصری علوم کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہی ہے، ان کو مادی اعتبار سے تو بہت ساری سہولیات اور بہت سارا علم مہیا کیا جا رہا ہے، لیکن ان کے اندر روحانی طور پہ تسکین کے لیے، ان کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے، ان کے اپنے اندر جو ایک طوفان برپا ہوتا ہے، جو ایک بے چینی اور بے سکونی کی کیفیت ہوتی ہے، وہ چند سوالات کے جوابات نہ ملنے کی وجہ سے ہوتی ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، میں کس کام کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، اور بہت سارے مراحل اور بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو اس کے ذہن میں جنم لیتے ہیں۔ اس کا جواب نہ تو اس کو گھر سے ملتا ہے، نہ جس تعلیمی ادارے میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے وہاں پر اس کا جواب کی رہنمائی ملتی ہے، نہ اس کو معاشرے کے اندر کسی بھی چینل، کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ذریعہ اور سبب نہیں ہے جس کے ذریعے سے اس کو یہ معلوم ہو رہا ہو کہ اس کے اندرونی جو زندگی ہے اس کو کیسے سکون مل سکتا ہے، اس کے جو روحانی غذا ہے وہ اس کو کہاں سے مل سکتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مادی اعتبار سے اور ظاہری علم کے اعتبار سے تو وہ ایم اے پاس ہو جاتا ہے، ماسٹر ڈگری ہولڈر ہو جاتا ہے، بلکہ پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری اس کے پاس موجود ہوتی ہے، وہ ایک اچھا انجینئر ہوتا ہے، وہ ایک اچھا سائنسدان بن جاتا ہے، لیکن اس کی زندگی اندرونی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے، وہ اندر سے ویران ہوتا ہے، اس کے اندر بہت بڑی تشنگی باقی ہوتی ہے اور وہ تشنگی اور خلا کسی صورت پورا نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو عصر حاضر کا بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اپنے اس وقت کے موجودہ جتنے دنیا میں لوگ رہنے والے ہیں ان کو اصل زندگی سے روشناس کروائیں، ان کی زندگی کے اصل مقصد سے روشناس کروائیں، ان کو بتائیں کہ آپ ایک دوڑ میں تو بہت آگے نکل گئے، وہ مادی دوڑ ہے، لیکن ایک دوڑ میں آپ پیچھے رہ گئے جو آپ کی روحانی تسکین اور اس کی ایک دوڑ ہے، اور اس کی غذا آپ نہ لے سکے۔ تو آج اس کا بیلنس برابر رکھنا، اس کا توازن برقرار رکھنا سب سے بڑا تقاضا آج کی امت مسلمہ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ درپیش آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے تقاضے ہیں اور بہت سارے کام ہیں جو کرنے والے ہیں، لیکن میرے خیال کے مطابق یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ آج کل کے اہل علم و فن اور صاحب شعور لوگ ان کو اس پہ سنجیدگی سے سوچنا چاہیے اور اپنی اس نوجوان نسل کی رہنمائی کرتے ہوئے اس کو سنبھال لینا چاہیے۔ یہ بہت قیمتی نسل ہے، ان کا دماغ، ان کی سوچ، ان کا شعور بہت تیزی سے کام کرتا ہے، لیکن ڈائریکشن صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، رہنمائی حاصل نہ ہونے کی وجہ سے ان میں سے اکثریت بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بھٹک رہی ہے اور ان کو راستہ نہیں مل پا رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں علماء کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو علماء کی ذمہ داریاں میں سمجھتا ہوں کہ دو طریقے سے ہیں۔ ایک تو یہ ذمہ داری ہے کہ جو ہمارا آج کل کا نوجوان عالم بن رہا ہے وہ بھی تو اسی معاشرے کا ایک حصہ ہے، وہ اسی معاشرے میں اسی وقت میں پیدا ہوا ہے، اس کی عمر بھی وہی ہے جو کہ آج کے نوجوان نسل
کی اور ایک عصری علوم کے تعلیم حاصل کرنے والے نوجوانوں کی عمر ہے۔ یہ بھی تو انہی چیزوں کو دیکھ کر پلا بڑا ہے جس کو وہ لوگ دیکھ کر پلے بڑے ہیں۔ یہ بھی اسی مادے والے دور کے اندر چل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کا جو طالب علم دینی تعلیم والا ہے وہ کوئی پرانے زمانے کا بچہ ہے اور عالم دین بنا ہے، وہ کوئی پچھلی صدی کا یا اس سے پچھلی صدی کے مزاج کا بندہ ہے۔ وہ بھی تو اسی مزاج میں رہ رہا ہے۔ وہ گاڑی بھی جانتا ہے، وہ موبائل بھی جانتا ہے، وہ واٹس ایپ بھی جانتا ہے، وہ فیس بک بھی جانتا ہے، وہ یوٹیوب بھی جانتا ہے، وہ تمام تر چیزوں کو جانتا ہے۔ اور جس طرح اس کا استعمال ایک عام جو ہے عالم کے علاوہ بندہ کر رہا ہے، ایک عالم کے سامنے بھی وہ تمام تر اپرچونٹیز ہیں، اس کے سامنے بھی وہ تمام ذرائع موجود ہیں، وہ تمام راستے موجود ہیں جن کے اوپر وہ بھی چل سکتا ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو علماء کو اپنی انفرادی ذمہ داریوں کو سنبھالنا ہوگا اور ادا کرنا ہوگا۔ اب انفرادی کردار کیا ہے کہ آج کے عالم دین کو اپنے اندر تقوی پہلے کی نسبت زیادہ محنت کر کے، جد و جہد کر کے پیدا کرنے کی سعی اور کوشش کرنا ہوگی۔ آج سے 20 سال پہلے جب ہم عالم دین بنے تو اس وقت میں اتنا بڑا ذخیرہ چیزوں کا نہیں موجود تھا کہ جو ہماری توجہ کو اور ہماری ڈائریکشن کو ڈیریل کرتے، ڈائیورٹ کرتے اور کسی اور جانب لگا دیتے۔ اس وقت میں تو موبائل فون بھی نیا نیا آیا تھا، کسی کے پاس ہوتا تھا، نہ کسی کو انٹرنیٹ کی سوجھ بوجھ تھی، فیس بک کا اس ٹائم میں ہمارے پاکستان میں وجود ہی نہیں تھا، یوٹیوب کے نام سے کوئی واقف نہیں تھا، واٹس ایپ کس بلا کو کہتے ہیں کوئی اس سے واقف ہی نہیں تھا، اور اس طرح کے بے شمار چیزیں۔ آج کل تو ہم ٹک ٹاک اور اس کے علاوہ لائکی اور بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ہر آنے والے دن میں ایک یلغار کی طرح ہمارے اوپر حملہ کر رہی ہیں۔ ان کا تو شعور کسی کو تھا ہی نہیں۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ایک ڈائریکشن اور منزل مقصود کلیئر تھی، اس تک پہنچنے کا راستہ متعین تھا، اس میں رکاوٹیں تھیں تو بہت کم تھیں، اور ان کم رکاوٹوں کے ساتھ فاصلہ طے کرنا، سفر طے کرنا قدر آسان تھا بنسبت آج کے زمانے کے، کہ آج راستے میں بے شمار رکاوٹیں ہیں، جگہ جگہ پر بھٹک جانے کا ڈر لگا ہوا ہے، جگہ جگہ پر ایسے جال بچھے ہوئے ہیں جو کہ عالم اور غیر عالم کی تمیز کیے بغیر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز آج کے ایک طالب علم کو دین کے اور ایک عالم دین کو یہ محنت کرنا ہوگی کہ اپنی ذات پر محنت کرے، انفرادی محنت کرے۔ ان میں چند چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ضروری اور بنیادی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو تقوی ہے، اس لیے کیونکہ تقوی جس کو ہم اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اس سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، یہ جس کے دل میں موجود ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے، اس کے بقایا مراحل آسانی سے طے ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر کسی جگہ پر وہ رکے گا تو اللہ کا خوف اور تقوی اس کی رہنمائی کرے گا۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کئی جگہ پر تقوی کی ان خصوصیات کو بیان بھی فرمایا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ اس سے ہر تنگی میں سے راستے کو نکال دیتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے کہ ایک عالم دین کو اپنے کردار پر بھی محنت کرنی ہوگی۔ جس طرح تقوی پر محنت کرنی ہے ایسے اپنے کردار پر بھی محنت کرنی ہے۔ آج ایک عالم دین کو ویسا جواب نہیں دینا جیسا کہ اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ آج معاشرے کے اندر علماء سے جو سوال کیے جا رہے ہیں یا جس انداز سے سوال کیے جا رہے ہیں وہ انداز لازمی سی بات ہے عام طور پر ادب سے عاری ہوتا ہے، لیکن اس چیز کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ عام طور پر ہتک آمیز رویہ ہوتا ہے، اس کو اپنی عزت کا اور انا کا مسئلہ ایک عالم دین کو نہیں بنانا چاہیے۔ عام طور پہ پوچھنے والے کا غرض مسئلے کا حل پوچھنا نہیں بلکہ ایک عالم دین پر اپنے علم کی جو ایک اپنے علم کا زور دکھانا اور دھاک بٹھانا مقصود ہوتا ہے، یا اس کو زج کرنا اور خاموش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہ مقصود ہونے کے باوجود ایک عالم دین کو اس کا جواب انتہائی تحمل سے، بردباری سے دینا چاہیے۔ اس کے لیے پہلے اپنے اندر تحمل اور بردباری کو محنت کر کے، مشق کر کے اس عادت کو پیدا کرنا ہوگا۔
یہ ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کریں گے تو آپ ایک قابل ہوں گے کہ معاشرے کے اندر آپ رہنمائی فراہم کر سکیں۔ نوجوان نسل آپ کے ساتھ جڑتی چلی جائے گی اگر آپ کے اندر صفات اعلیٰ ہوتی چلی جائیں گی۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے مبارکہ میں تشریف لائے، اس زمانے میں لا الہ الا اللہ کہنا ایک بہت ہی اجنبی کلمہ تھا۔ صدیوں سے انہوں نے یہ بات نہیں سنی ہوئی تھی۔ کوئی کسی کو پوج رہا ہے، کوئی کسی کو پوج رہا ہے۔ اگر اہل کتاب بھی ہیں تو وہ بھی اپنی کتاب کو بھلا بیٹھے ہیں، وہ بھی اپنے اصل دین توحید کو چھوڑ کر شرک کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ اگر عیسائی ہیں تو وہ سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر گویا ان کی عبادت کے اندر لگ چکے ہیں۔ مریم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر ان کی عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ گویا کوئی شکل ایسی نظر نہیں آتی جو کہ ہدایت کی ہو یا صحیح راستہ بتانے والی کوئی شکل اور صورت موجود ہو۔ ایک ایسے زمانے میں کتنی محنت فرمائی ہوگی ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ شمع جلائی ہوگی، اور اس شمع کو جلے رہنے کے لیے کس قدر قربانیاں دی ہوں گی۔ آپ سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے ایک جانب تو اعلیٰ ترین کردار اور اخلاق کے مالک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز اور ان کی خیر خواہی اپنی امت کے لیے، اور اس کے برعکس جو امت کا بد مزاج طبقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا، وہ نہ تو اخلاقیات سے کوئی اس کو سروکار تھا، نہ اس کو رشتہ داری کا پاس تھا، نہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کے اب تک کی زندگی کی امانت اور صداقت کا کوئی پاس تھا، اسے کسی قسم کا کوئی پاس نہیں تھا۔ جری ہو کر اس نے وہ کلمات اور وہ اعمال حتیٰ کہ آگے بڑھ کر ایذا رسانی کا کام کیا کہ جس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم قربان جائیں، ایسی استقامت دکھائی، ایسی جو ہے وہ مستقل مزاجی دکھائی، ایسا صبر اور تحمل دکھایا کہ کیا نوجوان، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا خواتین، کیا اپنے، کیا پرائے، سب کے سب بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، تحمل، برداشت، معاملہ فہمی اور حسن اخلاق اور حسن جو ہے کلام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ بھی بن گئے۔ اب یہ کام تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ پھر ہمارے اجتماعی کردار ہیں کچھ، اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں علماء کو وہ عطا فرمائی ہیں، غیر عالم جتنی بھی محنت کر لے، جتنی بھی کوشش کر لے، اس کو کبھی نہیں پا سکتا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے اس گئے گزرے دور کے اندر بھی جو منبر و محراب کا ایک بہت بڑا منصب ہے، اس منصب جلیلہ کو آج تک بھی علماء کرام کے ساتھ خاص رکھا ہوا ہے۔ آج کل ہماری امت مسلمہ، خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں رہنے والے لوگ کتنی ہی اخلاقی ایمانی پستی کا شکار ہو جائیں، اس بات کو پھر بھی برداشت نہیں کرتے کہ کوئی غیر عالم اور کوئی بے شرع انسان، چاہے وہ کتنا ہی اپنے آپ کو سکولر کہتا ہو اور کتنا ہی علم دین ہونے کا اور علامہ ہونے کا دعوے دار ہو، اس کو جمعے کے لیے منبر و محراب پر بٹھانے کے لیے پھر بھی وہ آمادہ اور تیار نہیں ہوتے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہ ایک عالم کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں جمعے کو کہ وہ ان سے خطاب کرے، خطاب پورا سنیں یا آدھا سنیں۔ اب یہ آگے اس کی مرضی ہے کہ وہ خطاب میں کیا سنانا چاہتا ہے۔ اگر وہ صحیح رہنمائی سنانا چاہتا ہے تو آپ بھی جانتے ہیں ایسے خطباء کو، میں بھی جانتا ہوں ایسے خطباء کو کہ جن کے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے مسجد کے ہال بھرے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر آ کر کچھ بہترین سننے کو ملتا ہے، ہمیں یہاں پر بہترین رہنمائی ملتی ہے۔ ہمارے اپنے شہر لاہور کے اندر میں ایسے 3 سے 4 خطباء کو بذات خود جانتا ہوں کہ جب وہ تشریف لاتے ہیں، ان کے تشریف لانے سے پہلے پورا کا پورا ہال بھرا ہوا ہوتا ہے کہ ہم آغاز سے لے کر اختتام تک پوری بات خطیب صاحب کی سنیں۔ یہ عالم دین ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہماری زندگی کے معاملات میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔
ہماری آج کی زندگی کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہماری اولاد اور اس کی تربیت کے بارے میں رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنی غرض سمجھتے ہیں اور وقت سے پہلے وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا علماء کا جو کردار اجتماعی طور پر ہے، سب سے پہلی چیز منبر و محراب کا جو منصب جلیلہ اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کی قدر کرنا اور اس کا درست استعمال کرنا۔ کسی کے خلاف بات کرنا، کسی کو ایک دوسرے کی خامیاں جو ہے وہ بتانا، ایک دوسرے کے اوپر تنقید کے نشتر چلانا، کسی کو طعنہ و تشنیع کا جو ہے وہ نشانہ بنانا، ان سب چیزوں کا نہ تو کوئی فائدہ ہے اور نہ یہ دور ہے۔ لوگ تو اسلام کے بنیادی اصولوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ باطل تو شک اور شبے کا وہ بیج ڈال رہا ہے کہ پھر نہ کوئی مسلک باقی، نہ کوئی فرقہ باقی، بلکہ پورے کے پورے اسلام کے اوپر ہی سوالیہ نشان لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر ہمیں مثبت بات پھیلانی ہوگی، ہمیں فرقہ واریت سے نکلنا ہوگا، ہمیں طعنہ و تشنیع اور تنقید سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا، منفی گفتگو سے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہوگا، مثبت گفتگو لوگوں تک پہنچانی ہوگی۔ یہ ہمارا پہلا اجتماعی فریضہ ہے۔ ہمارا دوسرا اجتماعی فریضہ وہ یہ ہے کہ درس قرآن اللہ نے ایک ایسی چیز ہمیں عطا فرمائی ہے جس کے ذریعے سے اور جس کے عنوان پر لوگ ہمارے ساتھ جڑتے بھی ہیں اور ہم سے قرآن ہی کا پیغام سننا بھی چاہتے ہیں۔ اور یہ فطری سی بات ہے، جس اللہ نے انہیں بنایا، جس اللہ نے ہمیں بنایا، اس اللہ کا پیغام اور اس کی تاثیر شروع دن سے وہ رہی ہے کہ جب بھی کسی آدمی نے اس کو سنا، نرم دل نے سنا تو وہ عمل پر آمادہ ہو گیا، سخت دل نے سنا تو اس کا دل نرم ہو گیا، ہر ایک کو اس کا فائدہ ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے دوسرا فریضہ اہم ترین یہ ہے، درس قرآن کو شوق اور ذوق سے اور اس کا پورا مطالعہ کر کے ہمیں درس قرآن کی ترتیب بنانی چاہیے۔ علماء کرام کے جو اجتماعی اس عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں، اس میں اجتماعی کرنے والا ایک کام یہ ہے کہ ہم اپنی آنے والی نوجوان نسل کی خصوصی طور پر فکر کریں۔ ہمیں بڑا کچھ سننے کو ملتا ہے کہ جی یورپ اس لیے ترقی کر گیا کہ وہ آج نہیں 100 سال بعد کی سوچتا ہے، انگریز اس لیے ترقی کر گیا، اس نے اس لیے ہمارے اوپر حکمرانی کی، ہم صرف آج کے دن کی سوچتے ہیں، وہ آج سے 10 سال بعد پلاننگ کرتا ہے، 100 سال کی نظر اس کی 10 سال کے بعد کے اعمال پر ہوتی ہے۔ تو ہم بھی ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم اپنی نوجوان نسل جو ابھی جو ہے بالکل چھوٹی عمر میں ہے، ہم سوچیں، آج سے سوچیں ان کے ساتھ ایمان کے اعتبار سے کیا ہونے والا ہے، ان کی کیا ضروریات اور کیا نیڈز ہیں، اور ان کے لیے ہمیں آج کیا کرنا ہوگا، ان کو کن اخلاقیات کے درس کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں آج سے کیا کرنا ہوگا، ان کو زندگی گزارنے کے وقت میں اسلامی اقدار اور ویلیوز کی کن کی ضرورت ہے، آج ہمیں ان کے اوپر کیا محنت کرنی ہوگی۔ اگر ہم آج سے اگلی پلاننگ کر دیں گے، ان کے ایمان کی فکر کہ کہیں ان کے ایمان کو ڈاکہ نہ ڈال کر ضائع کر دیا جائے، ان کے کردار کی فکر، ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر ان سے بے توجہی مزید بڑھتی گئی اور یہ غفلت زیادہ بڑھتی گئی تو یہ نوجوان نسل تو اعمال کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، کریکٹر کے لحاظ سے ہمارے ہاتھوں سے نکل جا رہی ہے، نکلتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں آج اس کی فکر کرنی ہوگی۔ ابھی بھی کچھ ایسا بڑا نقصان نہیں ہوا، لیکن ہر گزرنے والا دن ہمیں ایک الارم بجا رہا ہے، الارمنگ صورتحال سے ہمیں متنبہ کر رہا ہے کہ جاگو، وہ لوگ، وہ ذی شعور لوگ جاگیں جو کہ جن کے ذمے اور جس کے کندھوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس میں ہمارے معاشرے کا ٹیچر بھی شامل ہے اور پروفیسر بھی شامل ہے، ہمارے معاشرے کا ہر ذی شعور طبقہ شامل ہے، ہمارے جو ہیں صاحب اقتدار شامل ہیں، ہمارے پالیسیز بنانے والے لوگ شامل ہیں، ہمارے والدین شامل ہیں، ہمارا بڑا بھائی شامل ہے، ہمارا کسی بھی ادارے کا سربراہ، گویا یہ سارا کا سارا ٹیم ورک ہے کہ ہماری نوجوان نسل کس طریقے سے صحیح راستے پر رہے اور غلط راستے سے بچ جائے، اس کی صلاحیتیں مثبت استعمال ہوں، دنیا کی ترقی میں بھی استعمال ہوں، آخرت کے لیے بھی استعمال ہوں۔ اب تو یہ حالت ہو گئی نہ دنیا کے اندر کوئی کارہائے نمایاں سر انجام دینے کے قابل رہ رہے ہیں، ان کو چھوڑا جا رہا ہے، اور دین کی طرف تو آنے کی بات ہی چھوڑیے۔ لہٰذا
چاہیے یہ تھا کہ ان کی تربیت، اب آپ دیکھیں کہ ان کی تربیت کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ والدین کیا تربیت کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ کیا والدین کے پاس وقت اور فرصت ہے؟ کیا وہ اپنا یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ کما کر کھلانے کا فریضہ تو انجام دے رہے ہیں، بچوں کی ایمان کی اور اخلاق کی اور ویلیوز کی اور ان کے کردار کا فکر کرنے میں شاید وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہے۔ دوسری جگہ ایک تو گھر ہے، دوسری جگہ پھر ادارہ ہے جہاں وہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کیا وہاں سے تربیت کی کوئی بات سننے کو مل رہی ہے؟ ہرگز نہیں مل رہی۔ اب ایک ہی جگہ رہ جاتی ہے ممبر و محراب اور مسجد اور مذہب۔ اگر آج بھی کوئی آواز آتی ہے کہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، ماں باپ کے قدر کرو، اساتذہ کا احترام کرو، اپنی زندگی کو فضول کاموں میں ضائع نہ کرو، اپنے آپ کو منشیات سے بچا لو، ویلیوز اور اقدار کو اپنے ساتھ جوڑ لو، تو وہ ایک ہی جگہ سے سنائی دیتی ہے اور وہ ممبر و محراب ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے، علماء اس ضرورت پر اپنا تن من دھن سب کچھ لگا کر ہنگامی صورتحال کے طور پر اس کا ادراک کرتے ہوئے اس پر اپنا سب کچھ لگا دیں۔ اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، انشاءاللہ تعالی العزیز ہم اپنی آئندہ آنے والی نسل کو باطل کے شکنجے سے نکال کر راہ راست اور درست راستے پر لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ یقین رکھیں مستقبل انہی نوجوان نسل کے ہاتھ میں ہے، انہی کے ہاتھ میں ہمارے ملک کی فلاح و بہبود اور انہی کے ہاں اسلام کی خدمت ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم علماء کو اپنا کردار صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔